بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد وإن الله غفور رحيم. انتہائی اختصار کے ساتھ یعنی تفصیل کے بغیر سورہ بقرہ میں کم و بیش شریعت کی تمام چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد کا قرآن سورہ آل عمران سے ختم تک وہ تمام چیزیں مزید وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ کلام پاک میں تذکرہ ہوتا ہوا چل رہا ہے. یہ آیت شریفہ جو ابھی پارے 14 سورہ نحل کا آخر آیتوں میں سے شمار ہے، اس کے الفاظ بھی سورہ بقرہ کی آیت جیسے شروع ہوتے ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. پھر یہی آیت اور چند چیزوں کے وضاحت کے ساتھ جس میں کئی چیزوں کی تفصیل ذکر کر دی گئی. سورہ مائدہ میں بھی بس انہی کے الفاظ سے آیت کی ابتدا ہوتی ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر. اور پھر اس مضمون سے متعلق یعنی حلال اور حرام کی اہمیت سے متعلق دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، پیدا کر کر حلال اور حرام کی تمیز بتا دیا. حلال سے جڑے رہنا ماکولات و مشروبات میں کھائی جانے والی پی جانے والی چیزیں جس کا تعلق انسان کا شب و روز ہے. دنیا میں آتے ہی جو سب سے پہلے سانس لے رہا ہے اس سانس کے منقطع ہونے تک، مرنے تک اس کا تعلق ہے. اس میں سب سے بڑی احتیاط کا عمل ہونا ہے. جب پیدا ہوا تو کل مولود یولد علی الفطرۃ، پاک باز اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو پیدا فرماتے ہیں. جس کے اندر پیدا ہونے تک اس کے پاس حرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے ماں باپ نکاح کے ذریعے سے رشتہ ازدواج میں بندھے گئے ہوں. اب انسان کے حیات کو اللہ تعالیٰ نے ماکولات و مشروبات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. کھائے اور پیے جانے والی چیزوں کے ساتھ اس کی زندگی کا حصہ، خون کی پیداوار، سانس کی بقا، اس کی زندگی کی حرکتیں، سرگرمیاں، کھانے پینے کے ساتھ. جب وہ چیزیں صحیح تو دماغ صحیح، فکر صحیح، زبان صحیح. جب زبان صحیح، بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ اٹھا کر یا رب یا اللہم یا اللہ یہ کہہ کر دست دراز کرتا ہے تو رب العزت اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. خرابی ہوتی ہے مگر رب العزت مہربان ہیں، ان خرابیوں کے باوجود اس کو پاک صاف کرتے ہیں. یہ پاکی صفائی اس دنیا میں کر لینا ہے.
دین اسلام میں جتنے لوگ داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، آپ کے ہاتھ پر، سب کے سب بت پرست تھے، سب مشرک تھے، کم و بیش جواری تھے، خرابی اور برائی مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس محاورے کے تحت تھے، اے اونٹ تیری کون سی کل سے سیدھی، عجب اور تھیڑے پن والی کیفیتیں سبھی تھیں۔ پاک صاف کیا نا، پاک صاف کیا نا۔ سینکڑوں میل دور جنگ ہو رہی ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے میں خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے ہوئے، لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سینکڑوں میل دور چلتی ہوئی جنگ آئینے کے جیسا صاف ہے، نہ صرف صاف ہے، وائرلیس کنیکشن کوئی چیز تھی بھی نہیں۔ مشکل صورتحال میں جب اسلامی فوج رہی، دوران خطبہ یا ساریہ الجبل کے الفاظ دوران خطبہ آپ نے فرمائے، ادھر فرمائے اسی وقت آنن فانن لمحہ فوجی جنرل صاحب رسول کانوں میں بات پڑی بھی ایسے جس طرح بازو ٹھہر کر سیدنا ابوبکر صدیق فرما رہے ہوں۔ جنگ میں آگے بڑھنے اور بچنے، فتح پانے کی چال کو کمانڈنگ سینکڑوں میل دور سے مسجد کے ممبر کے اوپر سے آپ دیتے ہیں۔ یہ سب کیسا ہوا؟ یہ صفائی کی وجہ سے ہوا، اسی صفائی کا تذکرہ ہے۔ عام طور پر انسان سب سے زیادہ غلطی اسی میں کرتا ہے، اسی میں کرتا ہے۔ خادمان رسول، غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے صحابہ وہی تھے۔ پکا سچا اور اچھا مسلمان وہی ہے، اسی فکر کی بنیاد پر قائم رہ کر عملی زندگی کے پر رہنے کا نام ہے اسلام، اسلامیت، وعدہ خداوندی جو تائید اور مدد کی ہے۔ بہت پہلے یہ واقعے کا بھی تذکرہ دوران تفسیر کیا جا چکا ہے۔ حضرت شیخ فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کا معصوم چھوٹے بچے کو لے کر عورت آتی ہے، کوئی شکایت شکوہ، جو قابو سے باہر ہے، جو سدھر نہیں رہا ہے بچہ۔ آپ تمام حاضرین کے روبرو صرف اور صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص بآواز بلند پڑھ کر دم کرتے ہیں، پیار سے ہاتھ رکھتے ہیں، جانے کے لیے کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے درست۔ اس وقت ذہین سمجھدار عورت تھی، اس نے اس سے سبق پکڑ لیا، اچھا مجھے ایک نسخہ مل گیا۔ اپنے مقام میں بستی میں یہ عمل اس نے شروع بھی کر دیا۔ دیکھا کہ ایک بار سے ہوتا نہیں، 3 بار پڑھا، ہوتا نہیں 7 بار پڑھا، ہوتا نہیں 11 مرتبہ پڑھا کسی کے لیے، ہوتا نہیں 40 مرتبہ پڑھ کے بتایا۔ وہی قرآن ہے، بحیثیت انسان یہ بھی وہ بھی۔ آخر میں بے چین ہو کر زمانے کے بعد آ کر دریافت کیا سب کے سامنے، اے حضرت قبلہ فرید، آپ نے ایک مرتبہ ایسا کیا تھا تو ہوا تھا، میں اس کے نقل میں اتباع میں چل رہی ہوں۔
کیا بات ہے کمی، تعداد بڑھاتے گئی کچھ نہیں ہوتا. آپ نے صرف اتنا سمجھایا جو اسی سے تعلق رکھتا ہے. بی بی بالکل صحیح کہہ رہی ہو، میں بھی وہی کیا تھا، پڑھا تھا. فرق ایک ہے، تم فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گی؟ یہ زبان کا فرق ہے. یہ زبان بھی اس مرتبہ عالیہ تک پہنچتی ہے، احادیث میں وضاحت ہے. وہ کیفیت پیدا کر لو تو میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کہتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. لوگوں کی نظروں میں اس نے زبان سے کہا، نہیں نہیں اللہ نے کہا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہیں نہیں اللہ دیکھا. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. قرآن نے کئی جگہ پیش کیا یہ چیز، یہ واقعہ نہیں. ابھی حال میں بتا دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تدبیریں چلائی گئیں ختم کرنے کے لیے. آخری چال چلی گئی. جتنے قیادت سے تعلق رکھنے والے خفیہ طور پر آپ کے گھر کا احاطہ کر لیے. ہجوم کے جیسا جمع ہے، پوری رات جاگنے کا پروگرام ہے، ہتھیار ہاتھ میں ہے. صبح فجر کے وقت نکلتے ہیں آپ، عادت معلوم ہے سب کو. نکلتے تابر توڑ حملہ کر قتل کر دیا جائے، معاملے کو ختم کر دیا جائے. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے محمد آپ ہاتھ میں کچھ ریتی لیجئے، مٹھی بھر. سورہ یاسین کی تلاوت ابتدائی آیت فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھیے، اس پہ پھونکیے، آپ میں پھینک دیجیے. آپ پھینک رہے ادھر، گھر کے اطراف کہیں بھی ایک حصہ چھوٹنا نہیں. ہر فرد کے آنکھ میں مٹی کے ذرات پڑے، ریتی کے. بے چینی ہر ایک میں پیدا ہوئی. اسی سدھرنے سنبھلنے میں، ایک دوسرے میں ڈھکنے میں رہے. پھر آپ اطمینان سے دروازہ کھولے، راستہ بنائے، نکلے. ہجرت ایسی ہوئی آپ کی. مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے سمجھا دیا اللہ نے. سورہ انفال میں ہے، ظاہری طور پر آپ لے کے پھینکے تھے، مان لو پھینکے تھے آپ، ہماری عقل کے لحاظ سے ادھر پڑے. ہر ایک آنکھ میں پیسے کیسے پڑا اطراف سے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اللہ نے فرمایا اے محمد آپ کہاں سے پھینکے؟ ہم پھینکے. آنکھوں میں آپ کہاں ڈالے؟ ہم ڈالے. جو فرق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، تو اس کی صفائی کرنا پڑتا ہے. قرآن میں حکم حاکم اعلیٰ آرڈر ایک ہی بار جاری کرتا ہے. وہی آرڈر کو، سیم آرڈر کو جھونکا تو بغیر تبدیلی کے، بغیر اضافے کے دوبارہ پھر اعلان نہیں کرتا، دوبارہ پھر جاری نہیں کرتا، دوبارہ پھر جاری نہیں کرتا. اگر دوبارہ ذکر کرتے ہیں تو اس کی وضاحت کے لیے، تاکید کے لیے کہ دیکھو اس میں کوئی رعایت ہونے والی نہیں، یہ چیز پیچھے ہٹنے والی نہیں. اب یہاں سابق آیت سے رزق کے معاملے کی وضاحت تفصیل کے ساتھ گزری. اللہ کا حکم منشے کے اندر تبدیلی کیے، نافرمانی کیے، خوشحالی کو بدحالی میں، اچھی زندگی کو قتل و غارت گیری میں، پھر تمہاری حیات کو بربادی میں. یہ کیسا ہوا؟ وہ نمونے پیش کیے. اس کے بعد حکم دیا لہذا ایمان لا لو، توبہ کرو. زندگی کا ایمان کیا ہے؟ جب کھانے کا نام ایمان ہے، ڈھنگ سے صحیح طریقے سے حاصل کرنے کا نام، غلط چیز سے بچنے کا نام ایمان ہے. اللہ کا حکم سمجھ کر اتباع کرنے کا نام ایمان ہے. تو لہذا اس ضمن میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھو، انما اس کے سوا اور کچھ نہیں.
یہ ضروری قطعی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمام مردار کو حرام قرار دیا ہے، خبردار کوئی شکل حلال کی درستی کی نہیں نکالنا۔ بنایا، زندگی دیا، پیدا کر کے رکھا، اس زندگی کو کیسے باقی رکھنا حکم دیا۔ طریقے کے خلاف کرو، دنیا کے معمولی انسانی جس میں پختگی نہیں، فیصلہ کرنے وقت فیصلے پہ حیران، کبھی ایسا کہنے والے، اس کے اندر ذریعے سے یہ ہو گئی تو اس کو عامت الناس میں ذلیل کرتے ہیں، جیل کی صعوبتوں میں ڈھکیل دیتے ہیں، زندگی بھر کا کیریت، عزت و احترام کا ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ حاکم اعلیٰ حیات دے کر حیات کو باقی رکھا، حکم رکھا، اس کے خلاف کرتے ہو، پھر کہتے ہو مصیبت آتے، ہماری مصیبت یہ نہیں آنا، دنیا ذلیل کرتی ہے، ہمیں نہیں کرنا، دنیا دوسرے آنکھ سے دیکھتی ہے، ایسا نہیں کرنا، ہمیں حقوق سے محروم کرتی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ کس سے کہتے ہیں؟ زندہ رکھنے والے سے، پر راستے میں رکاوٹ ہے، تم رکاوٹوں کو دور کرو، وہ مسئلہ ہے شاید۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یہاں حرام سے مراد یہ ہے جتنے حلال چیزیں ہیں اسلامی طریقے سے حلال کرنے کا، یہاں جانور سے متعلق، اسی طرح اطلاق ہر کھائے پینے جانے والی چیزوں میں، دوسری چیزوں میں کیا حرام ہوتا ہے؟ بے ایمانی کے طریقے سے حاصل کیے جانے والا ہر طریقہ حرام ہے، چاہے پیسہ ہو، تجارت میں گول مول پھرا کر تاجرانہ حیثیت سے تم نے لوٹا ہو، زیادہ ہی کیا ہو، کیا ہو، سب وہ حرام ہے۔ نہیں ہماری زندگی بن گئی دنیا والوں کی طرح چل رہی، تو عادت میں حرامیت آ گئی، فکر میں حرامیت آ گئی، شیطانیت آ گئی، طاغوتیت آ گئی۔ اس کو سمجھ کر ہٹانا بیماری کا علاج ہے۔ وہ علاج کے بعد اسی بیماری میں مر جائیں گے تو اس کو کہیں گے بغیر توبہ کا انتقال، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کے خلاف، اسلامیت کے اوپر تمہاری موت نہیں ہوئی، بھلے دنیا والے مسلمان سمجھ لیے، تم اپنے آپ کو دعویٰ کر لے میں مسلمان ہوں، اس لیے بات کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں۔ ایک اعتبار سے دہریے اچھے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ نام کی کوئی چیز ہے نہیں، ایک اعتبار سے۔ دوسرے اعتبار سے یہ جتنے مختلف بت وغیرہ وغیرہ یہ کرتے ہیں وہ سب سے برے ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ انہیں کے پاس بھی مذہب کا نام ہے، مذہب کا نام نہیں۔ دریا کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سے لا الہ کا اقرار کر لیا، یعنی کوئی بھی معبود نہیں۔ اب اس کو سمجھنے سمجھانے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے الا اللہ کی۔ اللہ نام کی چیز ہوتا ہی نہیں جی، کلمہ طیبہ کے ایک پارٹ کا تو اقرار کر لیا، یقین کر لیا۔ کیوں یقین کر لیا؟ اس نے دیکھا یہ لوگ اس بت کو مانتے ہیں، یہ لوگ وہ طریقے کو مان لیں، یہ لوگ یہ طریقے کو مان لیں۔ میں ذرا غور کرتا ہوں، دیکھا ہوں یہ تمام طریقے ایسا ہیں، وہ انسانوں کے بنے ہوئے، انسانوں کے جیسے، ناقص عقل نہیں، فلاں نہیں، بھلا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ کہہ دیا کہ لا الہ، کوئی بھی ہوتا ہے، جاؤ ذرا سمجھ سے تو کام لیا، سوچ غلط ہے، تھوڑی سمجھ سے تو کام لیا۔ اور یہ اللہ ہے کہہ کر اللہ ایسا ہی بگاڑ دیا انہوں نے۔
سارے کے سارے مذاہب ہر ایک کے پاس اللہ کا تصور ہے، اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کے ایک کیسا ہے اس میں اختلاف ہے. یہ اللہ کے شفاء ہیں، یہ اس میں شریک کرتے ہیں، اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں. یہ غلطی کرتے ہیں لوگ. قرآن میں زیادہ تر آیتیں ان کو یہی سمجھانے کے لیے. تو گویا اس کا انکار تحقیقی ہے، اور ان کی غیر اسلامی بت پرستی. ہم ہندو خاندان میں پیدا ہوئے اس لیے یہ مذہب صحیح ہے، ہم مسلمان کے گھروں میں بس چپ ہو گئے اس لیے ہم مسلمان ہیں. پیدا ہو جانا اسلام کی علامت کیسے ہو گئی؟ عیسائی، ہم عیسائی خاندان پیدا ہے اس لیے عیسائی مذہب صحیح ہے. ہم یہودی اس خاندان پیدا ہو اس لیے صحیح ہیں. مجوسی، آتش پرست، ہم اس میں پیدا ہیں اس لیے ہم صحیح ہیں. قطعے کی بنیاد ہوئی، تحقیق کی بنیاد نہیں ہوئی. ساری مخلوقات میں انسان کو جو اشرف عقل سے بتائے اس کی تمیز نہیں کرا. تو دہلی میں اتنی تو تمیز نہیں، وہ آگے نہیں بڑھا. اس کو آگے سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ لوگ اس کو اللہ کا درجہ دیتے. ایسا کیسا ہوتا؟ جو بنائے تو بن رہا، جو توڑے تو ٹوٹ رہا، جو یہ کرے تو ہو رہا. تو تحقیق کر لیا بیچارہ ایک اعتبار سے. اس کے بعد وہ عقل کو آگے بڑھایا تو اس کو سمجھنا آسان ہے. کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے تو رکھنے والا کون ہے؟ اب اس کی عقل فکر کے لحاظ سے تربیت کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا انکار تحقیقی ہے. ان کے دین کے دعوے قطعے کی بنیاد پر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو حلال جانور ہیں اس کا طریقہ اللہ نے بتایا. پیدا کرنے والا وہ آپ کے لیے پیدا کیا، آپ کو پیدا اٹھانے کا طریقہ بتایا، ذبح کا طریقہ. اس طریقے میں خرابی آئی حرام، خود سے مر گیا حرام، تھا حلال، تھا حلال. جب مر گیا، جب یہ حرام ہے. اور ایک بات، بہت تسبیح پڑھتے ہیں، بہت ذکر کرتے ہیں، بہت دین کی باتیں کرتے ہیں، رگ رگ میں حرام بھر دیتے. مسلمانوں کی بات ہے. جو چیز حرام ہو گئی اس کا خریدنا حرام، اس کا بیچنا حرام، اس سے بیچے ہوئے آئے ہوئے پیسے کو لے کے کھانا حرام. یہ مسئلہ نہ کو بولو، ہمارے کاروبار متاثر ہو جاتا ہے. آج سے تقریباً 18-20 سال پرانی بات ہے. مسئلہ وہی ہے. اب تو وہ ضرورت نہیں رہی. اس وقت کم و بیش پورے شہر کو یہ مرغیوں کا کاروبار، وہاں سے سپلائی سب چلتی تھی. جو آتے تھے مال اترتا پوری دکانوں میں، کئی مرغے مر جاتے. تمام کا حساب کر کے سارے تاجروں نے بیٹھک کی. فتوے کے لیے فتوے کے مرکز کے پاس پہنچے. دے دیا گیا ان کو یہ مردار چیز کو بیچنا، اس کے پیسے لینا حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں. تو کہنے لگے روزانہ، یعنی آج کے 1 لاکھ کی اہمیت نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات کروں جب 1 لاکھ میں آپ آسانی سے 2 تا 3 مکان تعمیر بھی کر سکتے تھے. اس وقت کی بات ہے. اب تو مکان کی بات چیت کرنے کے لیے پہلے 1 لاکھ روپے خرچ کرنا پڑتا، اس کے بعد قدم اٹھانا پڑے گا. نہیں، ہمارا روزانہ 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا. وہ مری ہوئی چیزیں غیر قوم جن کے پاس اس کی تمیز نہیں ہے وہ پیسے دے کر خرید کر لے کر جاتے ہیں اور ہم بیچتے ہیں. جائز اور درست ہونے کی کوئی شکل ہے تو ہمیں اجازت دیجیے، لیکن فتویٰ تو ہے کہ نہیں، حرام ہے. جب حرام ہے تو اس کا خریدنا حرام، بیچنا حرام، آئی ہوئی چیز ہی حرام. بچے فری دیے تو سر، ہاں، فری دے دے تو پھینک دینا ہے. وہ کچھ بھی کرے گا، فری دینا ہے. اب دوسرے بھی، اب یہ آندھ بھی ہر دکان میں آپ ناکارہ پھینکتے ہیں،
ہر دکان دیکھو، کسی گلی میں بھی دیکھو، چلو 2 روپے 5 روپے سے میں پا رہے نا، وہ پیسے ہاں لے لو، اس کو رکھ دے دو۔ حلال جانور میں بھی فلاں چیز کا کھانا حرام، کئی دکانوں میں اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کی شرمگاہ حرام قرار دی ہے، مکروہ تحریم میں بولے تو حرام۔ لیکن ایک شبہ روزانہ کا مسئلہ، ہر قصاب کی دکان پہ دیکھیے آپ، جانور کا مقام پیشاب، نر جانور کا، اس کو الگ سے دعا کر کے رکھتے ہیں خصوصیت کے ساتھ، کبھی تو قصاب ملا کے ڈالتا ہے، خواہش مند الگ سے آ کے خریدتا ہے، کبھی اپنے شوہروں کو کمزور سمجھتے ہوئے اس میں صلاحیت بڑھانے کے عنوان سے عام طور پر عورتیں آ کر خرید کر لے جاتے ہیں تاکہ اس کی مرد کی شرمندگی کو انہیں پہچاننے نہ پائے۔ یہ روزمرہ کاروبار ہے۔ اسلام نے کہہ دیا حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ مسئلہ ہے کہ اگر دنیا میں شفا یعنی قابل علاج کوئی طریقہ نہیں نکلا، مجبوری کی شکل ہے، طبیب اگر کہتا ہے کہ آپ کو استعمال کا یہ ہے، کب طبیب اور ڈاکٹر کہنا جبکہ اس کا متبادل سبسٹیٹیوٹ نہ ہو، وہ تو عنایت میں بھی آئے گا۔ وَمَنِ اسْتُرَّ، ٹیمپرری تھوڑی سی استعمال کی اجازت ہے، خواہش لذت نہیں، جان کو باقی رکھنا، وہ شکل الگ ہے، ضرورت کوئی نہ کوئی تدبیر نکال دیتی ہے، وہ چیز الگ ہے۔ مجبوری میں حرام چیز آپ کو ٹیمپرری جائز ہوتی ہے، حلال نہیں ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے جان بچانے کے لیے، پھر قابل توبہ ہوتی ہے، جہاں ذکر کیا واللہ غفور الرحیم فرمایا، اللہ نے اجازت دے کر توبہ بھی کرو۔ تو یہاں پر جو مردے سے مراد تیسری چوتھی مرتبہ کی بات ہے، وضاحت پھر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی اہمیت ہے، دینداری میں پختگی پیدا کرنے کے لیے اس کی اہمیت ہے۔ عام طور پر بے احتیاطی انسان کھانے پینے کی چیزوں میں کرتا ہے، تو مردار چیز حرام ہوگی، یہ مردار سے مراد وہ ہے۔ پھر ذبح کرنے کے بعد بھی الدم، رگوں سے بہنے والا خون جو کاٹتے بہتا ہے، اس خون کو بہت کم ضائع کرتے ہیں، پورے شہر میں اس کو برتن پکڑتے ہیں، آپ پکڑ کے دیکھیے، صرف 2 منٹ سے زیادہ نہیں، 2 تا 4 منٹ، جیسا آپ کلیجی خریدیں گے، کلیجی کی متبادل شکل رہتی ہے، آپ کاٹو ٹکڑے ہوتی ہے، پکاؤ کھاؤ پورا کلیجی کا رہتا ہے۔ جتنے شراب کے اڈے ہیں وہاں پر ان کا جو بیچا جاتا ہے وہی رہتا ہے، شراب خور اسی کو بیچ لیتے ہیں، انہیں حرام کام کر رہا، انہیں حرامی سے، انہیں ہر حرامی چیز اس کو اچھی بھی لگے گی، اس کو جس کو کلیجی بولتے ہیں وہ بھی خون ہی ہے، اس کی اجازت دے دی گئی، اسلام نے دی ہے۔ جمع خون کا حصہ رہتا کلیجہ بھی باڈی کے اندر، تو کلیجی کھائیے آپ، اس کا متبادل انتظام وہی ہوگا۔ عام طور پر بھی کمپلیکس کے لیے وہ چیز استعمال ہوتی ہے میڈیکل لائن میں، تو اس طرح تو حرام میں بہتا ہوا خون حرام، بہتا ہوا خون حرام۔ اب اس کے بعد لحم الخنزیر، اس کو نجس العین کا مقام دے دیا گیا، جتنی گنتی آتی اتنی گنتی مرتبہ بھی اس کو پاک کرنے کے لیے دھو لو بھی تو پاک نہیں ہوگا، اس کی فطرت یہ حرام ہے۔
پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد بھی ان کے کارناموں میں جو تذکرہ ہے، یہ جو عیسائی جس کے بعد بڑے ذوق شوق سے پال کر کرتے ہیں، یہ ختم کر دیں گے اور ختم ہو کر رہے گا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، رمضان کے نکلنے والے چاند کو ہلال کے معنی چیخنا، آواز کرنا، چاند 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 چاند، دکھا 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 دکھا، یہ لفظی معنی، اور اس کے بعد جتنے لفظ بنتے ہیں وہ معنی کی یہ ہے۔ حقیقت یہ کہ یہاں بھی شبہ و شبہات لوگوں کے پاس ہیں، مسلمانوں کے اندر۔ اللہ کے سوا کوئی اور چیز کے نام کے اوپر اس جانور کے ذبح کرنے پر اس پہ آواز لگائی گئی ہو، یعنی ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، وہ بھی حرام۔ اسلامی طریقے سے آپ نے حلال کاٹا ہے لیکن نام نہیں، اسی طرح اللہ کے نام کے ساتھ ملانا بھی نہیں۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کاٹتا ہوں، نہیں، اللہ اکبر ہی ہونا۔ اب اتنا کہنے کے بعد مزید مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں، میں یہ کاٹ کر اس کے ساتھ میں یہ فلاں پیر کا نام شریک کر دیتا ہوں، فلاں اس کا شریک کر دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، نہیں۔ پیغمبر کے نام کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد ماں باقی کی تمام صاحب تصرفات، صاحب کرامات، سب اطاعت و فرمانبرداری خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے۔ وہ اگر یہ بنیاد نہیں تو شیطانیت کی بنیاد ہے۔ تو اب تیسری مرتبہ اسی آیت کا ذکر یہاں پر ابتدا سے یہاں تک، اس کی اہمیت اور اس کی تاکید کیوں تذکرہ؟ اب یہی چیزیں جو اب اس کی بڑی طویل تفصیل ہے قرآن کے ذریعے سے، پھر انہی چیزوں کی وضاحت میں بارشاد خداوندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جانوروں میں اور کیا کیا حرام ہے، فلاں فلاں، ہر پنجے سے چیر پھاڑ کر کھانے والے جتنے جانور ہیں وہ حرام، فلاں فلاں پرندوں میں جس کو درندہ صفت کہتے ہیں کہ سب کے سب حرام۔ بڑی طویل تفصیل ہے، تو بھی فہرست چھوٹی ہے۔ دنیا میں انگنت گنتی نہیں کی جا سکتی اتنے جانوروں میں سے حرام کی گنتی چھوٹی فہرست ہے۔ عامت الناس بڑا وہم و شکار پیدا کر دیتے ہیں، ہاں یہ جائز ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہ تم نہ تمہارے باپ، تمہارے اسلاف میں بھی کوئی بڑے سے بڑا مولانا بھی، اس سے کہو دین میں کتنی چیزیں حلال ہیں اس کی فہرست پیش کر دو، کسی کے اندر نہیں ہے طاقت۔ کیوں نہیں ہے طاقت؟ ساری کائنات کا شمار کرنا اس میں طاقت نہیں ہے۔ حرام کی فہرست پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جس کا اس میں تذکرہ نہیں، حلال۔ جواب دینا آسان تر بات ہے، یہ جائز کیسا ہے؟ ناجائز ہے کا یہ پوچھ لیجیے آپ، ناجائز کی تفسیر پوچھیے آپ، حرام کی سند طلب کیجیے آپ۔ حرام کی فہرست اللہ نے بتایا ہے، ناجائز چیزوں کی فہرست بتایا ہے، اس فہرست سے خارج تو وہ جائز۔ اب جائز کے بہت سے درجے میں وہ تفسیر تحقیق کیجیے آپ۔ قرآن پڑھ کے دعا کر کے پھونک دیا تو حرام، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ حرام کی فہرست چھوٹی ہے، یہ الجھن کئی کو ہے۔ شب و روز مسجد میں آنے جانے والے بس مسئلے پڑے ہوئے بھی ہیں، انہیں اس کو محبت کی نظر سے، انہیں اس کو نفرت کی نظر سے۔ ارے بابا اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں کو منع کیا اس کی فہرست بتا دی ہے نا،
اس فہرست کی تفسیر اور وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرام کی فہرست میں تلاش کرو، اس میں نہیں ہے تو پورا اعتماد یقین کہ تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ اب جائز کی درجہ بندی کون سے درجے میں وہ الگ بات ہے۔ دین کے ہر چیز کے اندر، زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، اس میں حرام کیا ہے اس کی فہرست ہے۔ آج اس میں وضاحت کر دیا گیا، اللہ نے حلال اور حرام کو بیان کر دیا ہے، یعنی حرام بیان کر دیا ہے تو اس کے بعد حلال ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چھوٹی سے مشتبہ چیزیں، یہ ہے کہ وہ ہے کہ، یہ ہے کہ وہ ہے کہ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ عطا پتہ رکھنے والے، علم و فضل رکھنے والے، کمال رکھنے والے، وہ بھی مرکز پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کا کوئی حصہ خالی نہیں۔ اب یہ زمانے میں تو ہر ایک کے جیب میں بھی ہے، آپ اس کا استعمال غلط کرتے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ جیسا دنیا کی آورگی، ہوس پرستی، آوارگی، شرارت، بدماش، یہ جتنے چیزیں آپ کے اسمارٹ فون میں ہیں، دین کی ہر چیز ہے، قرآن کی تفسیرات کی ہر چیز ہے، سارے احادیث کم و بیش ہر زبان میں ترجمے کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ہے۔ آن لائن وضاحت طلب کرنے کے 20 دنیا کے مراکز نے اس میں سٹ کر کے رکھ دیا ہے، آپ کو بھاگ دوڑ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر استفادہ نہیں کرنے پر الغرض فمن سر غیر باغ، یہ تو ہر چیز میں مجبوری پر اللہ تعالیٰ ہر ممنوع چیز کو وقتیہ طور پر، یعنی کنڈیشن کے ساتھ اجازت دیتے ہیں، شوق کو پورا کرنے کے لیے نہیں، ہوس کو پورا کرنے کے لیے نہیں، زندگی کو باقی رکھ کر حلال کو تلاش کرنے کے لیے، سیر ہو کر موج و مستی کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن اس کے بعد جہاں جہاں تیسری مرتبہ وہی ذکر ہے، اس آیت میں بھی ایسی ذکر ہے کہ اللہ غفور الرحیم، پھر بھی توبہ کرنا اجازت ہے، تمہارا معاف کرے گا، یہ آخری درجے کی اجازت ہے۔ ابھی انسان جو حرکتیں کرتا ہے، یہ جائز یہ ناجائز، یہ الفاظ کے ساتھ اگلی آیت میں وضاحت ہے، یہ سب سے بڑی غلطی کر رہا، اپنی طرف سے اپنی عقل سے کوئی چیز حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، یہ کہنے کی اجازت نہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کا عام دنیا والوں کا طریقہ ہے۔ قیامت تک کے لیے بھی یہ مسائل یوں جیسا کہ آپ کو آج آپ کے زمانے میں آج کے زمانے والوں کے کردار کو رکھ کر میں نے آپ کے لیے پیش کیا ہے۔ یہی شان و فضیلت کلام رب ہے جو قیامت تک ہر زمانے کے ساتھ وضاحت و تفصیل ہے، اس کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ سبحان اللہ۔